حضرت عثمان غازی رحمۃ اللہ تعالی عثمان اول وہ عظیم رہنما ہیں جنہوں نے عثمانی سلطنت آٹومن امپائر کی بنیاد رکھی، جو 6 سے 7 صدیوں تک تقریباً 3 بر اعظموں پر قائم رہی۔ اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھنے والے حضرت عثمان غازی رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر ہم موجود ہیں۔ ان کے والد کا نام ارطغرل غازی رحمۃ اللہ تعالی اور ان کی والدہ حلیمہ خاتون۔ حضرت ارطغرل کے انتقال کے بعد پھر سلطنت انہوں نے سنبھالی اور ان کی پیدائش سغت اناطولیہ میں 1258 سنہ عیسوی میں ہوئی۔ آپ حضرت ارطغرل جو تھے وہ کائی قبیلے کے سردار تھے، اور پھر جب ان کے بعد ان کا وصال ہوا تو 1281 سنہ عیسوی میں، جی ہاں تقریباً 900 سال پہلے انہوں نے سلطنت عثمانیہ کی گویا بنیاد رکھی اور اقتدار سنبھالا، اور اپنی حکمت عملی اور بہادری سے اس پورے علاقے کو مضبوط کر دیا۔ آپ کے جو اہم کارنامے ہیں، آپ نے 1299 عیسوی کو ریاست عثمانیہ کی بنیاد ڈالی، جو بعد میں ایک عالمی سلطنت بن گئی، اور پھر اسلامی فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ نہ صرف ایک جنگجو تھے بلکہ ایک عظیم دینی رہنما بھی تھے، سنت کی پیروی کرنے والے اور علماء کا احترام کرنے والے تھے۔ آپ کا ایک بڑا خواب بڑا مشہور ہے کہ جس کو عثمان کا خواب، آٹومن ڈریم کہا جاتا ہے۔ خواب انہوں نے اپنے شیخ ادیب دالی کے سینے سے نکلتے ہوئے ایک چاند دیکھا جو ان کے اپنے سینے میں اتر گیا، اور پھر ایک درخت نکلا جس نے پوری دنیا میں سایہ کر دیا۔ اس خواب کو سلطنت عثمانیہ کے قیام کی بشارت کو سمجھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، 1326 عیسوی میں تقریباً 68 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ ترکی کے شہر برسا میں آپ کا مزار موجود ہے۔ دنیا بھر کے زائرین یہاں آتے ہیں۔ اللہ کریم ان کی تربت پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، ان کے فیض و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے، اور مسلمانوں کو پھر سے ایک ایسا عظیم رہنما عطا فرمائے جو دیندار بھی ہو، جو ایماندار بھی ہو، جو بہادر بھی ہو، اور جو باطل قوتوں کے سامنے ڈٹ جانے کی طاقت بھی رکھتا ہو۔ اور اللہ پھر مسلمانوں کو عروج عطا فرمائے۔ جب بھی ان لوگوں کی ہسٹری کو پڑھتے ہیں، ان کی باتوں کو سنتے ہیں، تو ایک عجیب سا جذبہ بیدار ہوتا ہے کہ اگر نیت سچی ہو، ایمانداری ہو، خوف خدا ہو، عشق رسول ہو، تو پھر غیب سے مدد آتی ہے۔ دشمن کتنا ہی بڑا اور بہادر اور کتنے ہی زیادہ ایکیوٹ کیوں نہ ہو، وہ بربادی ہوتا ہے اور اسلام کو ترقی ملتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان کی سیرت کا فیضان نصیب فرمائے اور مسلمانوں کو پوری دنیا میں عروج نصیب فرمائے۔